پائیدار ترقی کے لیے روزگار کے امکانات کو مستحکم بنانے کے لیے انٹرنیشنل سینٹر فار مائیگریشن پالیسی ڈیولپمنٹ وزارت سمندر پار پاکستان میں ترقی انسانی وسائل اور GIZ نے انٹرنیشنل مائیگرنٹس ڈے کے موقع پر تارکین وطن کی تعلیم اور مہارت کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں نیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آج کا دن جو ہے جو انٹرنیشنل مائیگرنٹس ڈے کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، ICMPD نے GIZ اور منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ جو مائیگرنٹس ہیں ان کی کاوشوں کو سراہا جائے، ان کی اسکلس کو ریکگنائز کیا جائے اور ان کے لیے ایسی اپرچونیٹیز پیدا کی جائیں یا اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کیا جائے جس پر وہ آگے چل کے اپنی مائیگریشن کی اپرچونیٹیز کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ آج جو جن اسپیکرس کا تعلق تھا وہ نیفٹیک سے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے تعلق رکھ رہے تھے، تو مختلف ایک ڈائیورس ایریا میں ڈسکشن ہوئی جس میں ریکگنیشن آف اسکل کے بارے میں بھی بات ہوئی، جو کوالیفیکیشنز ہیں اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے، ایک برج بلڈ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں جو اسکلس پڑھائی جا رہی ہیں یا بتائی جا رہی ہیں اس کو ہم کس طرح یورپین کنٹریز کے ساتھ یا بیرون ممالک کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں کون کون سی اسکلس میں گرو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لوگوں کو مائیگریشن سے متعلق صحیح معلومات فراہم کرنے کے لیے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کا کیا رول ہے اور کس طرح MRCs جو ہے وہ لوگوں تک انفارمیشن اور آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کی جو محنت کش ہیں، مائیگرنٹس ہیں، ان کی کاوشوں کو سراہا جائے۔ ایٹ دا سیم ٹائم دوسرا مقصد یہ تھا کہ تمام جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہوں اور اس ایریا آف ورک کو زیادہ فوکس کریں اور آگے لے کر چلیں۔ Separate stream like this welding course. I am just giving you an example that in Korea, South Korea, we are exporting manpower over there since 2006 under G2G arrangements. But till now we have only exported 18,000 unskilled workers. But now Korea is requiring this skilled regime. They need dire need of welders, but unfortunately نیشنل کانفرنس ٹو مارک انٹرنیشنل مائیگریشن ڈے پہ ہم یہاں پہ ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ کانفرنس بیکاز آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ کے جو اسکلڈ مائیگرنٹ ورکرس ہیں جب وہ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو کس طرح اکنامک گروتھ پہ افیکٹ کر رہا ہے، کس طرح ہماری سوشل کاسٹ وہ پے کر رہے ہیں۔ یس دے آر سینڈنگ ریمیٹنسز بیک ٹو دیئر فیملیز، اٹس گڈ فار دیئر اکانومی، اٹس گڈ فار دیئر لیونگ اسٹینڈرڈس، دے کین امپروو دیئر ایجوکیشنل لیول، دے کین امپروو دیئر ہیلتھ اسٹینڈرڈس، بٹ ہاؤ دے آر پیئنگ دا سوشل کاسٹ۔ The absent fathers actually has a strong and significant impact on the child's development. So financially it's good to migrate to another country and to get good facilities there, good benefits there. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کیسے بنائیں گے۔ ڈیٹا جو سورسز ہیں، جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس وہ مسنگ ہے اور ہمیں ڈیٹا پہ کام کرنا ہے کہ ڈیٹا کس طرح ہمیں بتائے گا کہ ہم ایویڈنس بیسڈ پالیسی بنا سکیں۔ اور اس میں جو انٹرنیشنل مائیگریشن ڈے جو ہے اس کے تناظر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستانی ورک فورس جو ہے اس کے سکلز کیسے انہانس کیے جائیں تاکہ اس کے لیے ادر جو کنٹریز ہیں GCC کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پہ افرادی قوت کی ضرورت ہے ان کو جو اسکل میچنگ ہے وہ کیسے کی جائے اور ان کی ضروریات جو EU کنٹریز ہیں، یورپین ریجن میں کس طرح سے پاکستانی جو افرادی قوت ہے اس کے لیے دروازے اوپن کیے جائیں۔ اور اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز، نیفٹیک، PVTC، پنجاب تیپتا، KP تیپتا، یہ سارے یہاں پہ آج موجود تھے اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سیریسلی اس چیز کو لے رہی ہے اور نیفٹیک کے ساتھ مل کے ہم کمپیٹنسی بیسڈ جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ورک فورس ہے، جو لو اسکلڈ ورک فورس ہے، اس کا لیول جو ہے ہم وہ فرسٹ اسٹیپ میں 5 سیکٹرز میں، جس میں ہیوی مشین آپریٹرز ہیں، کنسٹرکشن ورکرز ہیں، ہاسپٹلٹی کے ہیں، پھر اسی طرح ٹرانسپورٹیشن میں جو ورکرز ہیں ان کا اسکل لیول ہم چیئرمین لیول تک اس کو میٹ کریں گے
اور وہاں پہ 2024 تک ہمیں امید ہے کہ جرمنی میں ہماری ورک فورس ان 4 سیکٹرز میں جانی شروع ہو جائے گی. اس کا مقصد یہ ہے.